الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں؟ ہم نے سورہ شروع کر رکھی ہے، سورہ سجدہ، اور 8 آیتیں ہم کر چکے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو موقع ہے، آپ پوچھ لیں، ورنہ میں آیت نمبر 9 شروع کر رہا ہوں. آپ بڑے غور سے سمجھنا ہے، یہ میں نے کل لکھوایا ہے آپ کو کہ یہی مضمون سورہ ملک کی آیت 23 میں بیان ہوا ہے، اور دوسری کون سی جگہ ہے؟ مومنون. سر جی سورہ مومنون اور سورہ حج بتائی تھی آپ نے. خدا کا خوف کریں، میں آیتیں نمبر بھی لکھواتا ہوں، وہ آپ بول جی نہیں سر جی لکھے ہوئے ہیں 46 ہے حج کی، نہیں اور ہے. حج کی مومنون کی ہے 78. مومنون کی 78 ہے، ملک کی 23 ہے، اور یہ آج جو ہمارے زیر مطالعہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 ہے. جی یہ 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی نوک پلک درست کی، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، یا اپنی روح میں سے پھونک دی. اب ذرا آپ اس آیت کو سمجھیے اور اچھی طرح سمجھیے. پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مٹی کے گارے سے بنایا، نک سک درست کرنا یا اس کی نوک پلک درست کرنے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ یہاں جلدی بتائیں. اس جگہ پہ جو چیز ہونی چاہیے تھی وہاں پہ شاباش ڈاکٹر صاحبہ، کہ اس نے جہاں ہاتھ، انگلیاں، پاؤں، کان، آنکھ، ناک، سب کو وہاں رکھ کے بالکل 16 نے ایسا بنایا کہ وہ ایک نمونہ ہے ہر لحاظ سے. اسی کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ 3 میں. جوڑیں ان کو، کتنا مزہ آتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا. ثم سواہ، آگے ہے وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں سے اپنی طرف سے روح پھونک دی. یہ کیا چیز ہے؟ میں سے خصوصیات میں سے کچھ ناہید خصوصیات. صاحبہ، ناہید مجیب صاحبہ، آپ مائک بند کریں پلیز. جی، اس کا کیا اللہ مطلب ہے؟ تعالیٰ کی تمام خصوصیات کا پرتو انسان کے اندر آ گیا. روح جان ڈال دی نا اسے، پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی تو جان ڈل گئی. اس سے پہلے تو بے حس تھا، بس اعضاء بن گئے. ہاں، یہ آدھی بات کر رہے ہیں آپ. جب روح، انسان کی پلیز عظمت ہی اسی. اب بند کیجئے بات کو. جب میں بات کر رہا ہوں تو پوری سنیں اور پھر سوال کریں. اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اس میں جان ڈال دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سننے کی طاقت بھی آ گئی اس روح کی وجہ سے، دیکھنے کی طاقت بھی آ گئی، دل و دماغ بھی آ گیا، سب چیزیں. اور وہ اس درجے میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ رب کا خاص کرم ہے انسان پر کہ اس کو وہ صلاحیتیں دیں دی، سماعت کی، بصارت کی، دل و دماغ کی، جس سے وہ چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو گیا. یہ وہ سب سے، اور جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے صفات کا ایک پرتو، وہ اللہ نے ساری صفات انسان کو نہیں دی، لیکن اس کا کچھ حصہ اس روح کی وجہ سے انسان کے اندر آ گیا. جی سر، ایسے ہی. اور اسی کی وجہ سے یہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات بن گیا، کیونکہ اس کے پاس جو سماعت، بصارت، دل و دماغ، صلاحیتیں ہیں، وہ مخلوق میں اس درجے میں کسی ایک مخلوق میں بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ سب کچھ روح پھونکنے کے بعد ہوا. کوئی سوال؟
بہت اہم بات ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں سماعت، بصارت اور دل و دماغ کی صلاحیتیں انسان کو کیوں عطا فرمائیں؟ جلدی سر بتائیں۔ تاکہ ہم اس اب لیے سر روح پھونکی، سر اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا انسان کو۔ شاباش، یہ ہے جواب۔ جب خلیفہ بنایا تو اس خلیفہ کو وہ سب کچھ دینا تھا تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز، خلافت کی ڈیوٹیز بجا لائے۔ لہٰذا یہ ساری صفات اس کو اللہ نے دی تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکا کہ آپ نے مجھے یہ چیزیں نہیں دی۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، جو میرا اور آپ کا مقام و مرتبہ فکس کرتی ہے کہ خلافت کے لیے جو ضروری تھا وہ اللہ نے دے دیا۔ کوئی سوال پہلے ہے ثم سواہ، پھر ہے وہ نفخ فیہ من روحہ، پھر ہے وہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ یہ تین مراحل کے بارے میں کوئی سوال ہو، اگر یہ سمجھ آ گیا ہے تو آخری مرحلہ ہے قلیلا ما تشکرون۔ اللہ گلہ کر رہا ہے انسان سے کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غور و ثم فکر بہت کم رددناه کرتے ہیں۔ اسفل سافلین۔ سر جی میرے حکم کے مطابق نہیں چل رہے تم۔ جی ثم رددناه اسفل سافلین کی طرف اشارہ۔ ان ساری چیزوں آپ کو آیت اللہ مت کی پڑھیں، مرضی کے آپ مطابق کس کا استعمال کرتے آیت کے حوالے سے مجھے جواب دیں۔ یہ آپ حرکتیں سر جی، کریں گے تو لوگ نہیں سمجھیں گے۔ سر ایسے جی ادھر اس میں نظم یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی تو انسان پہلے بے حس تھا تاکہ ہر دیکھنے والی چیز کو چھوڑیں وہ ساری باتیں ہو گئی، قلیلا ما تشکرون کی بات کریں۔ کہ سر ان شکر چیزوں بہت کو کم شکر ادا کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں ادا کی ہیں، ہم آنکھ سے دیکھ کر اور دل سے محسوس کر گئے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سسٹر کا شکر زرتاج، ادا کریں، دوسروں کو بھی موقع دیں بولنے کا، آپ دوسروں کو بھی موقع لیکن دیں اس طرح بولنے کا۔ شکر ادا نہیں کرتے جس طرح ہمارا رب چاہتا زرتاج ہے۔ یہ صاحبہ، دوسروں کو سر موقع غور دیں۔ و فکر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ، اللہ تعالیٰ کی اب تخلیق بڑے پہ۔ غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ سب صلاحیتیں دیں، خلافت کا کیونکہ فریضہ اس کے ذمہ لگایا تو تم خلافت کے فریضے کو ٹھیک سے انجام نہیں دے رہے۔ شکر یہ تھا کہ ان صلاحیتیں اللہ نے دی خلافت کے منصب کو پورا کرنے کے لیے۔ تو شکر اگر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خلافت کی ساری ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری خلیفہ کی کیا ہے؟ سب سے پہلی، جلدی کہ بتائیں۔ وہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ بس اتنی پتہ نہیں آپ کیوں ادھر شاخوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اصل بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال کیا تھا بھلا؟ تو بننے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے سمجھانے کے طریقے، اس کی کتنی نعمتیں دی، کیوں دیں، کس لیے دیں، یہ ساری چیزیں اس سے متعلق ہیں جس نے یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، انسان کو بنایا، انسان کو پوری کائنات میں افضل مخلوقات بنایا ان صلاحیتوں کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلا شکر یہ تھا کہ وہ اس ہستی کو پہچانتا، اس کی معرفت حاصل کرتا۔ جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا رب، اگر میں نے نہ کیا اس خلافت کے منصب کو پورا نہ کیا تو جہنم میرا مقدر ہوگا، اور وہ دائمی اور ابدی ہے، اور وہاں کا عذاب ایسا ہے کہ انسان بلبلائے گا، کوئی مدد کو نہیں آ سکے گا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم اس رب کو پہچانتے ہی نہیں جس نے یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ تم ان صلاحیتوں کو دنیا اور عارضی دنیا میں غرق کر دیتے ہو۔ اگر میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں نا تو ہم بھی اس کا پورا حق ادا نہیں کر رہے۔ جہاں دنیا سامنے آتی ہے، فوائد سامنے آتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آج کی امت کے ایک ایک آدمی کو دیکھ لیں۔
اور ایسا شخص بھلے سے اپنا نام عبد الرحمن رکھ لے، لیکن اگر وہ شکر نہیں کر رہا، رب کو پہچان کر اپنے خلافت کے منصب کو پورا نہیں کر رہا، تو اللہ کے ہاں وہ ایمان والا نہیں جانا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ معمولی شکر نہیں ہے، جتنی نعمتیں ہیں آپ اس آیت میں دیکھیں۔ پہلے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، صلاحیتیں ساری عطا فرما دی، اور پھر جتنا اللہ نے رحمتیں کی ہیں، اتنے اس سے زندگی کی مشکلات ہوں گی اور امتحانات ہوں گے۔ اور اگر اس نے سمجھ لیا کہ میرا رب کون ہے، کس اللہ کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے، الحکیم ہے، العزیز ہے، اب مجھے بالکل جب ان صفات کی اس ہستی کی سمجھ آ جاتی ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر کتاب میں نے پہاڑ پر نازل کی ہوتی نا، تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اس کتاب نے جو ذمہ داریاں انسان کی بتائی ہیں، وہ پہاڑ بھی اٹھانے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، شکر کو آپ آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ اس کی ابراہیم کی آیت 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ان ساری جو آپ کی سمع، بصارت، فہم و ادراک، یہ بالکل اور بڑھ جائے گا، اور تیز ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا اگر تم شکر کرو گے۔ اگر تم خلافت کے منصب کو سمجھ کر اس کے حکم کے مطابق ادا کرو گے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں وافر عطا کرے گا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، جلدی بتائیں۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں سوال کریں تو آپ کیا کریں؟ خیر اس میں یہ بھی تو شکر ہے نا الحمدللہ کہ اللہ نے یہ چیزیں ہم کو بخشی، کان، آنکھ، دل وغیرہ، تو ان مریضوں کو یا ان مزدوروں کو بھی دیکھا کریں جن کو نہیں یہ ملے بھی، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں ہم۔ آپ بہت دور کی چھوٹی سی شاخ کی بات کر رہے ہیں، یہ فرائض میں سے داخل ہے، یہ صلاحیتیں دی اسی لیے گئی ہیں۔ حقوق العباد ہے، وہ حقوق العباد پورا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ چھوٹی بات کو لے کے بڑی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں، چھوٹی سی بات آگے لے آتے ہیں۔ وہ ساری ضروری ہیں۔ نیابت، خلافت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب میں اور آپ اپنے والدین، بچوں، بیوی، گھر بار، ہر قسم کے جو اللہ نے ہمارے ذمہ فرائض رکھے ہیں انسانوں کے، وہ پورے کریں گے۔ اب آپ ایک صرف ان مزدور غریب لوگوں کی بات کر رہی ہیں۔ تو یہ آیت 9 کی بجائے ہماری 2 آیتیں جو روز آپ پڑھتے ہیں، اگر سورہ ملک پڑھنی چاہیے آپ کو، کیونکہ وہاں یہ ساری حقائق کھول کے بیان کر دی ہیں۔ جو روز سمجھ کے پڑھے گا انشاءاللہ وہ خلافت کا حق بھی ادا کرے گا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک آیت میں ہم کتنے سارے ٹاپکس کو کلیئر سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اب آگے آ جائیں آیت 9 ہم نے پڑھ لی ہے، آیت نمبر 10 پر۔ آیت نمبر 10 میں ایک بڑے غور سے سنیے ترجمہ، اور سوال آ رہا ہے وقالو، اور یہاں کالو کا مطلب ہے یہ منکر کہتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اذا دللنا فی الارض، جب ہم زمین میں بالکل ختم ہو چکے ہوں گے، اِنَّ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ، کیا ہم پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بھی مٹی بن چکی ہوں گی؟ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سوال انسان کیوں کر رہا ہے؟ پہلے تو اس کی وجہ پتہ کریں نا، کیوں منکرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہم زندہ ہو کر دیے جائیں گے؟ کیا مطلب ہے؟
جی آخرت کا یقین ہی نہیں تھا انہیں۔ آخرت پہ یقین نہیں ہے سر ان کا. ان کو سوال اللہ سوال کیا جواب کا بات کر یقین. رہے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے دلائل ہیں، میں آپ کو اگر بھیجوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے تمہیں نتھنگنس سے بنایا، تمہارا وجود نہیں تھا، یہ زمین و آسمان جس نے پیدا کیے ہیں. تو اصل بات ان کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مجبور محض ہستی ہے. نہیں، وہ جو چاہے کرے، پہلے بھی اس نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. تم احمق کے بچے ہو کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس اللہ کو سمجھتے نہیں ہو. تم اپنا وجود تو دیکھ لو. تو اصل آگے بتا دیا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ رب پیدا کر کے دوبارہ اٹھا کے اور ہمارے اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں پکڑائے گا، ہم سے حساب لے گا. یہ ہے وہ ملاقات جس کی ساری آیتیں میں آپ کو بھیج چکا ہوں. کہ جو کافروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ملاقات جو یقینی ہے، جو ہو کر رہے گی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، سارے دلائل قرآن سے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا جو اصل مسئلہ ہے نا، وہ آخرت کا ان کو یقین نہیں ہے. اب میں آپ سے اگر سوال پوچھوں کہ بتائیں کہ وہ جو شخص کسی دوسرے کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، وہ جو سود کھا رہے ہیں، وہ جو دکان میں قسمیں کھا کے جھوٹ بول رہے ہیں، کیا ان کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے سر. بالکل. ہاں، بالکل نہیں ہے. بالکل آپ نے اگر یقین ہوتا تو یہ کام ہرگز نہ کرتا. دیکھیں یہ ایک بات، آخرت کا یقین انسان کو کس قدر راہ راست پر قائم، صراط مستقیم پہ قائم رکھتا ہے. اور ایک اس کو بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں فساد کا باعث بنے گا، چاہے وہ جرنیل ہے، چاہے وہ سیکٹری ہے، چاہے وہ کوئی بھی عہدیدار ہے، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار کیوں نہیں ہے. دیکھیں قرآن نے کس طرح ہمیں جو آئیڈیالوجی دی ہے، جو نظریہ دیا ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھا کے ایک ایک چیز، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اب آپ اس کے بعد اگر میرا یہ یقین ہے تو میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کروں گا؟ بتائیں مجھے. دیکھیں کتنا پیارا یہ اللہ کا پر ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ سے ملاقات کتنی قیمتی چیز ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ انسان حیوان بن جاتا ہے. وہ جو اللہ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین، اس سے کون بچیں گے؟ جو ایمان لائے. وہ ایمان جو صحابہ صحابیات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان ہے، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. یہ ہم خود اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. کوئی سوال آیت نمبر 10 پر؟ جلدی پوچھیں. اچھا، اب ایک چیز اور نوٹ فرمائیں، یہاں سے لے کر آیت 10 سے 14 تک آخرت کا مضمون ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ آخرت کا مضمون بار بار کیوں قرآن میں ہمارے سامنے لایا جاتا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد آخرت کا یقین مین چیز ہے. عقیدہ درست، زندگی آخرت سب ہمارے کچھ. اعمال ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے اگر ہمیں آخرت کا یقین نہ ہو. میں نے آپ کو 3 جگہ قرآن کی آیتیں لکھ کے بھیجی ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 5، سورہ اس کی نمل کی 2 اور آیات پہلی، اور اسی طرح سورہ لقمان. لقمان کی، کہ وہاں آخرت کا یقین جس کو ہوگا وہ قرآن سے فائدہ اٹھائے گا. کیوں نہیں سمجھتے اس اہمیت کو؟ آج ہمارے اعمال صرف اس وجہ سے خراب ہیں
کہ ہمیں توحید اور آخرت کا یقین نہیں ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ آیات توحید اور آخرت پر ہے۔ قرآن کی ابتدا توحید، قرآن کی انتہا توحید، سب بتا چکا ہوں۔ کوئی سوال آیت نمبر 10 کے بارے میں؟ اب آ جائیے آیت نمبر 11 پر۔ ذرا آیت کے الفاظ پہ غور کریں نا۔ 11 پر ایک بات بڑی کھل کے سامنے آتی ہے۔ بلا میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ قل، اے اللہ کے رسول، ان کو اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے ان کو۔ کیا بتا دیجئے؟ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اب یہاں آپ غور سے دیکھیں، آپ کا مشاہدہ ہے کہ کس طرح انسان اٹھا لیا جاتا ہے اللہ کے حکم پر۔ مقررہ وقت پہ موت آ جاتی ہے، کہیں بھی ہو، سمندر میں ہو، ہواؤں میں ہو، کہیں بھی ہو۔ جو وقت مقرر ہے، ہوائی جہاز میں تو کریش ہو جائے گا، سمندر میں ہے تو ڈوب جائے گا، دنیا میں ہے تو بستر مرگ پر مرے گا۔ یہ آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے روز کا۔ رب کی بات کتنی برحق ہے، قرآن کتنا برحق ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اب جب تم اٹھا لیے جاؤ گے، اور موت سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے کا تک کا جو ڈیوریشن ہے، جو وقفہ ہے، دورانیہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں برزخ۔ اجل مسمى۔ عالم برزخ، عالم برزخ۔ اب تمہاری برزخی زندگی شروع ہو گئی موت کے بعد۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، فزیکل ڈیتھ تک، یہ دنیاوی زندگی تھی۔ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ زمانہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کون سا زمانہ ہے اس انسان کے لیے جس کو ابھی پیدا نہیں ہوا؟ کیا قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ وہ موت ہے۔ سورۃ طہر کی پہلی آیت سر۔ یہ دیکھیں، اس طرح مجھ سے بات مت کیا کریں۔ جب میں سوال کرتا ہوں جواب دیں۔ آپ پہلی آیت، فلانی آیت۔ بھائی علی الانسان، پلیز آپ میری بات سنیں۔ پہلی انسان جب دنیا میں نہیں ہے، وہ موت ہے۔ جب پیدا ہو کر دوبارہ مرے گا، یہ اس کی زندگی دنیاوی زندگی ہے۔ برزخ میں پھر موت ہے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ دوسری زندگی ہے۔ پہلی زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت تک، اور دوسری زندگی جب اس کو دوسرے سور پھونکا جائے گا، روح آ کے مل جائے گا اس کے جسم کو اللہ دوبارہ پیدا فرما کے، اور وہاں سے اس کی دوسری دائمی زندگی شروع ہو جائے گی، جس کے بعد موت نہیں ہے۔ ان کو سمجھیے، یہ مجھے اور آپ کو اس فانی زندگی کی حقیقت بھی بتاتی ہیں کہ موت ہے، جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اس کو مقرر کر دیا اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں پلٹ کے کہاں جانا ہوگا؟ اپنے رب کے سامنے۔ وہاں تم نے اس دنیاوی زندگی کا ایک ایک عمل، چھوٹے بڑے کا تم نے حساب دینا ہے۔ پھر وہ رب عین عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ اگر تمہارے برے اعمال زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، تو تم جہنم جاؤ گے، اور اگر معاملہ ریورس تھا کہ نیکیاں بہت تھیں، برائیاں بڑی تھوڑی تھیں، تم جنت میں جاؤ گے، اور وہ زندگی دائمی زندگی ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی۔ موت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ جو اس دنیا میں موت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی پیر، پیغمبر، مولوی، کوئی آج تک باقی بچا ہو؟ بتائیں مجھے کوئی انسان۔
کیا رب کی باتیں ہیں، کتنی برحق ہیں. تو تم میں موت آئے گی، اس کا اللہ تعالیٰ نے روز اول سے بندوبست کر دیا ہے. وہ موت ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر جتنی یہ موت ہم نے دیکھی اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، وہاں حساب ہو رہا ہے. اور یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی اسی لیے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ وہ حساب لے ان سے، اور یہاں امتحان ہے. اس امتحان کے لیے اللہ نے سارے وسائل اور اسباب دے دیے. جی سوال ہے یہاں پر جی سورہ سوال کیا بقرہ کریں. کی جی جی سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 28، اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ انسان کیا تھا، اس میں وہ آیت لے سکیں گے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اچھا، پہلی بات، اگر آپ دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، وہاں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ جی جی سر، تو یہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں کیا ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کھولا ہے؟ ابھی آپ نے بتایا. سمجھ آ گئی بات؟ جی جی اس طرح آیت کو آیت سے جوڑا بعد میں کریں، پہلے دیکھا کریں کہ اس آیت کا ایگزیکٹلی مضمون کیا ہے، اور جس آیت سے میں جوڑ رہی ہوں اس سے کیا مضمون ہے اس کا، تاکہ دونوں میں ٹھیک تطابق ہو. آنکھیں بند کر کے ایک آیت کو دوسری آیت پر کوٹ مت کیا کریں، کیونکہ ہر آیت کا ایک خاص مقصد اور موضوع ہوتا ہے. وہاں آپ جس بقرہ کی آیت کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا انکار کہ تم منکر کیسے ہو گئے جب تمہیں اس نے پیدا کیا، موت اس نے دی، وہ تم دیکھتے ہو، تمہارے سامنے ہے، تم خود زندہ موجود ہو، تمہیں موت آئے گی اور پھر تمہیں برزخ میں جا کر دوبارہ اٹھائے گا اور پھر تمہیں دائمی زندگی دے گا. اس کا انکار کیسے کر سکتے؟ کافروں سے کتنا زبردست سوال ہے. اور یہاں بتایا کہ وہ بالکل موت تم دیکھ رہے ہو، کوئی انسان آج تک باقی نہیں بچا. تو وہ فرشتے کو ٹیٹی لگی ہوئی ہے کہ اس مقرر وقت پر اس کی جان لینا ہے، اور پھر اس بندے نے پیش ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، اور پوری زندگی کا حساب کتاب اس ہستی کے سامنے دینا ہے جو عدل و انصاف میں انتہا کر دے گی. کوئی رشتہ داری، کوئی کام نہیں آئے گی. تو ذرا دونوں کو بالکل الگ الگ کر کے سمجھیے تاکہ مجھے اور آپ کا میرا اور آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ زندگی عارضی، اس کی خوشیاں عارضی، ہم نے سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں مر جانا ہے، اور اگر کوئی چیز ساتھ جائے گی تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے. کوئی سوال آپ کا جو آیت 12 کے بارے میں ہو؟ سر سوال نہیں ہے، جو ابھی آیت بتائیے یہ بتا دیں 11 کے جی آیت نمبر 11 کے حوالے سے جو آیت بتائیے، حوالہ بتایا تھا نا، وہ بتا دیں سر. کون سی صورت کا آیت نمبر کیا؟ بقرہ کی 28 ہے. وہ بقرہ کی 28 اس پہ اپلائی نہیں ہوتی. وہ اس میں مضمون الگ بیان ہوا ہے، اس میں الگ بیان ہوا ہے. وہاں 2 زندگی اور 2 موتیں تمہارے سامنے ہیں، اور پھر بھی تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندگی دی، دنیاوی زندگی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، برزخ کے پیریڈ میں رہو گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. آپ ایسے آیتوں کو دیکھیں، ہر آیت کا اپنا ایک خاص مضمون ہے. آنکھیں بند کر کے اور مت بتایا کریں کہ یہ آیت کا مضمون وہاں بیان ہوا ہے. میں نے جو پہلی آیت آپ کو نامی پڑھائی ہے اس میں بتا دیا ہے کہ دیکھیں یہ سورہ مائدہ سورہ ملک کی یہ آیت اور یہ بالکل ہم مضمون ہیں، الفاظ ملتے ہیں. اب سمجھ آئیے ارم کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا، اب دیکھا آپ نے قرآن کس طرح آخرت کا مضمون ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہمیں یقین پیدا ہو، اور اس یقین کے نتیجے میں ہم دنیا کے اندر وہ اعمال کریں جو حقوق اللہ، حقوق العباد اور اللہ کے عبادت کا حق ادا کریں. تو ہم دنیا ہی میں ایسے مفید انسان ہوں گے، اور اگر اس کو چھوڑیں گے
تو امت مسلمہ کا حال تمہارے سامنے، آپ کے سامنے اپنے ملک کے حالات ہیں۔ یہاں میں ایک حدیث آپ کو بھیج چکا ہوں جس کو ایک بڑے انڈین عالم نے بیان کیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے اور یہ آخری شرط ہے کہ اس کے بعد دجال اور قیامت کا ظہور ہوگا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ ایک جو آخری وقت ہوگا نا، اس میں امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس نام و نہاد امت مسلمہ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، اور ایک جم غفیر ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ آپ آج میں اور آپ دیکھ نہیں رہے؟ بتائیں نا۔ ایسا ہی ہے سر۔ بے اچھا، شک ساتھ پھر فرمایا کہ ایک ایسے لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے، جو تھوڑے ہوں گے لیکن ان کے دل میں ذرا برابر نفاق نہیں ہوگا، وہ پکے مومن ہوں گے۔ نفاق کس کے دل میں ہے؟ دنیا کی ذرا سی اٹریکشن آئی، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کی جھلک ملی، دوڑ پڑے۔ یہی دجال کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقتیں دے گا کہ انسان سمجھے گا کہ نعوذ باللہ یہی جو کہہ رہا برحق ہے۔ وہاں اس سے اس وقت وہی لوگ بچیں گے جو قرآن و سنت کا پورا علم رکھتے ہوں گے، یقین رکھتے ہوں گے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بات کو سمجھیے، اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں اس وقت میں رہ رہے ہیں جہاں نیک بننا، نیک رہنا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بننا سوائے اللہ کے عبادت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ عبادت بھی اس طریقے پر جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں آیت 13 پر۔ ایک ایک آیت کو سمجھیے، بڑے زبردست مضامین بیان ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں، سر آیت نمبر 12 ہے۔ 12 تو ہو نہیں چکی؟ نہیں سر جی 11 ہوئی ہے، ابھی 12 کرنا ہے۔ 11 ہوئی ہے، 12ویں ہو آخرت کی بڑھ، کیا ٹھیک ہے۔ بات، کیا بات ہے۔ سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو اس وقت جب مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے قیامت کا منظرنامہ۔ جب رب کے سامنے حاضری ہوگی تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہنم بھڑک رہی ہے، اور یہ جنت کی نعمتیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اپنے اعمال ان کے سامنے ہوں گے، انبیاء کے ساتھ اللہ کی دعوت کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارا ٹھکانہ یہ ہے، اور انتہائی شرمساری کی حالت میں وہ کھڑے ہوں گے۔ ابھی حساب نہیں ہوا لیکن کیفیات طاری ہو گئی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہاں جو اکڑ رہے ہیں نا، جو رب کے خلاف بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، ان کا اپنا وجود ثبوت ہے اس کے اللہ کی طاقت اور قدرت کا۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، ایک وقت آئے گا جب آخرت میں ان کو جمع کیا جائے گا۔ پہلے تو سارے بلکس موت کے وقت نکل جائیں گے، ظالموں کو اور کافروں کے، مجرموں کے، اور رہی صحیح کسر قبر کی عذاب برزخ میں پوری ہو جائے گی۔ اور جب وہاں پہنچیں گے میدان حشر میں تو وہاں کی کیفیت دیکھ لیں آپ۔ اب کتنے شریف بن گئے ہیں، ذرا سنیں آگے کیا کہتے ہیں۔ رب بنا، اے ہمارے پروردگار۔ کبھی اس رب کو کہیں دنیا میں کبھی اس کو مانا نہیں، کہتے ہیں رب بنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا۔ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ انا موقنون، اب تو ہمیں یقین آ گیا، ہم ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے۔ نعمل صالحا انا موقن۔ ہاں، نعمل صالحا انا موقنون، ہم بڑے صالح اعمال کریں گے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ اس یقین کی کیفیت سے پہلے جو اللہ نے بتایا، نبی بھیجے،
सारी आपके आयत कायनात देख रहे हैं, आयत अनफुस देख रहे हैं, कुरान की आयत देख रहे हैं, नबी सुना रहे हैं, उस वक्त तो इनको कोई होश नहीं आया। अब जब सब कुछ सामने है, मैंने आपको बताया कि जन्नत और जहन्नम को देख रहे हैं और अपने अमाल को देख रहे हैं, तो देखें कैसी क्या कैफियत है। कहते हैं रब्बना अबसरना वसमेना फरजेना। क्या कहते हैं? कहते हैं हमने खूब देख लिया और खूब सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे। क्या, क्यों भेजे? नाअमल सालिहन, हम नेक अमल करेंगे। इन्ना मूकिनून, अब तो हमें यकीन हो गया है। ये है आखिरत की कैफियत। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से करे जो यहाँ इन जैसे ना हो। हम अल्लाह के आमीन। इबादत गुजार बने, आके क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने जब पेश हों तो अल्लाह हमसे राज़ी और हम अल्लाह के उस फैसले के मुताबिक जन्नत में चले जाएं। जी सर, सूरह नाम की आयत 27 में भी सेम मजमून है। कई जगह पे है, देखिए ना, कुरान वकाल आएगी हिदायत के लिए और हिदायत याफ्ता के इनामात कई जगह बयान हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ पे काफरों का आखिर बयान हुआ है। तो ये उस वक्त का देखें मनाजिर कुरान किस तरह पेश करता है। ये जो हम अंधाधुंध पढ़ते हैं ना, समझते हैं क्या, देखें ना, यहाँ बिल्कुल बंदे के सामने आखिरत का मंजर है। मुजरिम किस तरह रब के सामने खड़े हैं, आप आंखों से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं अगर इन आयत को ठीक ठीक समझें तो। कुरान को बगैर समझे ना पढ़े। ये जो कहते हैं ना एक लफ्ज पर या एक हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं, तो ये वो लोग हैं जो उसको पढ़ के समझ के गौर व फिक्र करके इसकी हकानियत पर। आपने सूरह बकरा पढ़ चुके हुए हैं, खुलासा मैंने आपके सामने बयान किया है। आज आपको मिल चुका है सबको सूरह आल इमरान का, उसको पढ़ें, गौर से समझें। आप देखें कि अल्लाह ताला ने क्या हिदायत के हवाले से हमें, हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने इनामात किए हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे पता है 14 पेजेस आपको मिल चुके थे, मैंने आज 3 पेजेस एक्स्ट्रा लगा के फिर दोबारा भेजा है ताकि संडे के रोज आप पूरी तरह तैयारी करके आए। और अगर तैयारी करके नहीं आएंगे तो सवाल मैं करूंगा, पहले आपको मौका होगा, दौरान लेक्चर मौके होंगे ताकि हम इसको समझें। अब आ जाइए आयत नंबर 13 पर। आप देख रहे हैं एक एक आयत किस कदर इंसान को, जैसे यहाँ आखिरत के बारे में उसके रिमाइंडर हैं तो कितने जबरदस्त हैं। नोट किया नहीं आपने? जी सर बिल्कुल। ये उसी वक्त समझ आएगा जब हम इस पे गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह की कुदरतें, ताकतें, उसका इल्म, उसकी हिकमत, उसकी गलबा हमारे पूरी तरह दिलो दिमाग पर छा जाएगा। हम बिल्कुल अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। और अगर वो हमने गफलत की अपने अल्लाह को पहचानने की, उसकी सिफात को पहचानने की, तो हमारा वही हाल होगा जो आज की मौजूदा दौर के मुसलमानों का हाल है। सर जी, ये आयत नंबर 12 के हवाले से मुझे थोड़ी सी बात करनी है। जी आयत नंबर 12 के हवाले से थोड़ी सी मैंने जी बात करनी थी जी सर, फरमाएं। जिसमें रब्बाना रब्बाना अबशरना व समीना आया है ना, जी रब्बाना अबसरना व समीना। तो बाकी जगह हम पूरे कुरान में देखते हैं कि जहां भी बात आती है ये इसकी, तो उसमें सुनने का सबसे पहले सुनने की बात आती है, फिर आगे देखने की आती है। जी लेकिन ये है ऐसी, तो फिर मुझे यहाँ पे ये मेरे दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली है कि अल्लाह मैडम ताला कह रहे मैडम हैं कि आपकी बात मैं समझ गया। अब जी जान वहां पहुंचे हैं, मैदान आखिरत सामने है, तो वहां सुन रहे हैं या जी देख रहे हैं पहले? वहां देख रहे हैं। जी तो जी फिर देख अब सरना रहे हैं ना, इसलिए वहां पहले देख आया रहे है, क्यों आपको शुबह हो रही है? हैं। सुभान मंजर को अल्लाह सर, देखें। कैसा जी आपने बताया। जी। आप सर समझ ये आई कि दुनिया में अल्लाह ताला कहते हैं, आपको समझ आई कि सुन अब कर देखिए। अब सरना इस आयत में पहले क्यों आया है? जी सर। जी सर,
अल्हम्दुलिल्लाह। غور تو کریں، قرآن کا کوئی لفظ جس جگہ پہ آیا ہے اس سے کبھی آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے، وہ بالکل حق بیان کر رہا ہے، وہ صورتحال کو پوری طرح واضح اور عیاں کر رہا ہے۔ تو اب سرنا اس لیے آیا کہ وہاں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، سنیں گے تو جب جب اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب ہوگا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر سننا تو اس جہان کے لیے ہے اور یقین کرنا۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، اب آپ آیت نمبر 13 میں آئے نا، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر شخص کو ہم ہدایت پر پیدا کرتے، اس کو ہدایت دے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہ فرما رہے ہیں؟ پھر امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ پھر ہم امتحان نہ رہتا، کوئی اللہ کی سوال جواب کا جواب نہ رہتا۔ یہ آپ پہلی بات بھول رہے ہیں کہ یہ رب کا نظام ہے جو بنایا گیا ہے، اور اگر چاہتا اللہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا جو اللہ بتا رہے ہیں کہ ہر دیکھیں نا، نباتات کو اللہ تعالیٰ نے اس پیدا نہیں کیا کہ وہ ہدایت پر ہے، جس طرح اللہ نے بتایا وہ اگتے ہیں، پھل پودے پھول، وہ جو گندم اگتی ہے تو گندم کے دانے بھی نکلتے ہیں، جو چنے، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے اس طرح ہدایت سب کو نہیں دی تاکہ ان کا امتحان ہو سکے۔ اگر چاہتا تو وہ صاحب قدرت ہے، صاحب اختیار ہے، سب کو نہیں، اللہ نے پیدا اس لیے کیا، ہدایت سب کو نہیں دی کہ تاکہ ان کا امتحان ہو، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسی امتحان کے نتیجے میں نافرمان کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ جہنم میں۔ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ ہاں آگے آ گیا ہے وَلَٰكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، بلکہ میری طرف سے یہ بات برحق ثابت ہو گئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں اور انسانوں دونوں کو میں جہنم میں جمع کر دوں گا۔ کیوں؟ انہوں نے میری ناشکری کی، ہر ایک کو نہیں، جو ناشکرے ہوں گے، جو منکرین ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میں انسانوں کو انبیاء اور کتب کے ذریعے ہدایت بھیجوں گا، ان کو سارے ذرائع وسائل دے دیے، ابھی آپ نے سن لی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اب ان کا امتحان ہے کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچانے، اور اس کی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اور اگر اس کا انکار کریں گے تو یہ سب سے بڑے ظالم اور مجرم ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ رب نے انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے اپنی عین حکمت کے مطابق پیدا کیا، ہدایت کا اختیار اس کو دے دیا، لیکن ہدایت دینے کے لیے جو ذرائع وسائل تھے، انبیاء، کتب، اس کی فطرت میں رکھ دینا، کائنات میں نشانیاں، آلات انفس اور آیت کائنات کے حوالے سے ساری نشانیاں رکھ دی۔ اب اگر وہ بہکتا ہے تو وہ اس اختیار کا مس یوز کرتا ہے، اور اگر حق پہ چلتا ہے تو عین اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی دی ہوئی ساری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھا، اسی قسم کی ایک اور آیت جو آیت سواد ہے، لکھیں اس کی آیت 84 اور 85، سورہ سعد 38 نمبر پر ہے، اس کی آیات ہیں 84 اور 85۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْحَقُّ کو، اور لہذا حق ہے، والحق اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان گمراہوں کی، شیطانوں کی پیروی کی ہوگی، سب کو اٹھا کے کہاں پھینکوں گا؟ جہنم میں۔
اللہ کے لیے سب چیزیں بہت آسان ہیں، تو فرشتوں کو حکم دے گا، وہ 1 سیکنڈ میں سب کر دیں گے۔ کوئی سوال آیت نمبر 13 تک؟ یہ 4 آیتیں جو آخر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آخرت کے بارے میں کیا زبردست ڈسکرپشن ہے، اور اللہ کا غضب دیکھ رہے ہیں آخر میں کہ جو نافرمان ہیں اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا، اور عدل کا تقاضا یہی ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ عین عدل کریں گے، کوئی وہاں کام نہیں آئے گا۔ آپ چلتے ہیں آیت 14 میں، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ چلیں میں ترجمہ کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذوقوا، اب ان سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ چکھو مزہ جہنم کا، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ جو تم بھول گئے تھے آج کی ملاقات کا۔ دنیا میں نے تم سے کہا کہ میری اور تم سے ملاقات ہونی ہے آخرت میں، اس کی تیاری کرو، یہ دنیاوی زندگی مہلت ہے، اس کو تم بھول گئے، تو آج مزہ چکھو کس کا؟ جہنم کے عذاب کا۔ ان نسیناکم، ہم بھی تمہیں آج بھول گئے، وذوقوا عذاب الخلد، اور دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ کیوں دائمی عذاب کا مزہ کیوں چکھو؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہو۔ ایکسیلنٹ، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم دائمی عذاب میں مبتلا ہو، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ کیا بات ہے! دیکھیں مجھے اور آپ کو رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کے آج عمل کریں، عین اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اس کے حکم کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق۔ بار بار آپ کے سامنے یہ چیز آتی ہے، اور جہنم کے جو آیات ہیں جیسے یہ ہے، یہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، وارننگ ہے ہم کو، ہر پڑھنے والے کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب دنیا کی عیش میں گم ہو کر اس کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر ہم نے رب کے سامنے ہماری کیا حیثیت اور کیا حالت ہوگی، وہ آپ کو کھول کھول کے یہ بتا دیا گیا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت 14 تک، 9 سے 14۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 15 میں۔ یہاں مضمون بدل گیا ہے، آپ اوپر تک تو تھا نا وہ آخرت اور آخرت کے بارے میں ہدایات اور تنبیہات، اب آیت 15 میں آپ ذرا بڑے غور سے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین، ہماری آیت پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اذا ذکروا بہا، جب انہیں وہ آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدن، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ پچھلی آیت فذوقوا بما نسیتم یہ رہ گئی ہے، جی، آیت نمبر 14 رہ گئی ہے۔ پڑھ لیے سر جی، 14 کیسے رہ گئی ہے؟ جی سر آپ پڑھ لیے۔ ہو گئی ہے سر جی۔ آپ سو تو نہ رہی تھے بھابھی؟ آپ بڑی کھول کے میں نے بیان کی ہے۔ آیت نمبر 15، ذرا آپ ایمان لانے والوں کی نشانیاں دیکھیں۔ اچھا، یہ جو لکھا ہے، میں پھر ترجمہ کروں، انما یؤمن بآیاتنا الذین، ہماری آیات پر تو بلا شبہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اذا ذکروا بہا، جب ان آیات سے ان سے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدن، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمعنا و اطعنا کرتے ہیں سر۔ سر جی حکموں کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں فوراً سے، سمعنا و اطعنا۔ دیکھیں یہ آدھی بات کی مت کریں، وہ ہے خروا سجدن۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پر ایمان وہی لائیں گے، کون لوگ؟ جب ان کے سامنے ان آیات کو پڑھ کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان نصیحت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خروا سجدن، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے، نیکی ہمیں اچھی لگتی ہے، برائی بری لگتی ہے۔ یہ قرآن کی آیات کئی دفعہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں
اب جب انسان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں جن میں صرف اور صرف اس کی فطرت کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور وہ عین فطرت پہلے سے اللہ نے اس طرح بنائی ہے، جب یہ نصیحتیں قرآن کی آیات سنتے ہیں تو وہ فوراً اتنا اثر انگیز ہوتی ہیں کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں کہ رب نے برحق فرمایا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ کتنی حق بات ہے، یہ عین میری فطرت کی آواز ہے، لہٰذا میں کیوں نہ اس کے سجدہ ریز ہو جاؤں، جھک جاؤں اور اسی کی اطاعت اور اسی کی بندگی میں لگ جاؤں۔ یہ ہے آیت کا مفہوم کہ ایمان کون لوگ لائیں گے، ان کی کیا نشانی ہے؟ اذا ذکروا بہا، تو اثر کیا ہوگا؟ خروا سجدن، سجدے میں گر جاتے ہیں کہ وہ اتنے جھک جاتے ہیں کہ یہ کتنی برحق بات ہے، عین میری فطرت بھی اللہ نے اسی طرح بنائی اور اسی کے مطابق حکم دیا، لہٰذا مجھے تو سوائے اس کی پیروی کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو کوئی سوال یہاں آیت کے اس حصے تک۔ آگے کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، وَسَبَّحُوا، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کس رب کی؟ وہ رب جس نے ہدایات بھی دیں تو عین میرے فائدے کے لیے، میری فطرت کے عین مطابق اگر میں عمل کروں تو میں انسان پوری کائنات میں میرا درجہ اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، اور اگر میں نے انکار کیا تو میں دنیا کا سب سے ناکارہ ترین انسان ہوں گا کہ اللہ نے میری فطرت بھی بنائی، میرا بندوبست بھی کیا، نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ جبکہ وہ آیت آپ کے سامنے ہے جو ابھی سب پہلے پڑھی گئی ہے، کیف تکفرون باللہ، اس اللہ کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ سبحو، سب سے پہلے کہ اے اللہ تو بے عیب ہے، جس نے یہ احکام دیے ہیں وہ واقعتاً بے عیب ہے۔ کیسے عدل پر مبنی احکام؟ سبحو بحمدہم، صرف بے عیبی نہیں بیان کرتے، کہتے ہیں حمد کے ساتھ کہ اللہ دونوں مقام کریں گے نا، پہلے میں کہوں گا کہ اللہ کے ہر عیب سے پاک ہے، پھر جب میں کہوں گا نا کہ اللہ میں ساری صفات ہیں، یہ ہے مکمل تعریف کہ عیب سے پاک اور ساری بہترین صلاحیتیں اور بہترین بھلائیاں اس کے پاس۔ تو سبحو بحمد ربہم، اور آپ اگر پڑھیں نا 28ویں پارے میں جائیں تو کئی ساری آیات کس سے شروع ہوتی ہیں؟ سبح یسبح، بحث ہاں، وہاں آپ دیکھیں بالکل یہ ترتیب ہے۔ اور آگے فرمایا تیسری بات، پہلی بات یہ تھی کہ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بالکل اس کو سر تسلیم خم کر کے جیسے سجدے میں گرتے ہیں، وہ حالت ہوتی ہے ان کی، اثر یہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد فوراً وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں اپنے رب کی کہ اس کے احسانات کی کوئی حد نہیں، وہ عیبوں سے پاک اور سفاری صفات کا مالک، اعلیٰ صفات کا، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ کوئی تکبر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے عبادت کرنے کو، نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے، اس کی دعوت دینے کا، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی فخر یا ناز کروں۔ تو وہ اللہ ہی کی تکبر کی بات کرتے ہیں اور اپنے لیے سوائے اللہ کے شکر اور شکر کے جذبات اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے اور کوئی کام نہیں کرتے، اور تکبر نام کی چیز ان میں ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو وہ اپنے سارے غلط خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی بات مان لیتے ہیں، اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں اور اس کی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، اور وہ ان میں کسی قسم کی کبریائی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری دینیں اس داتا کی ہیں جس سے بڑا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ دیکھیں آپ توحید کی کیا
زبردست چیز بیان ہوئی ہے۔ اب ذرا اگر کوئی سوال ہے آیت 15 ورنہ آیت 16 ختم کر لیں کیونکہ بڑی کنیکٹڈ ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ جو اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنی فطرت دی ہوئی فطرت تھی، اسی فطرت کو اللہ کے احکامات کے مطابق آپ عبادت کی وجہ سے کر لیا، اللہ فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے جو تہجد پڑھتے ہیں نا شعور کے ساتھ، یقین مانیں اس کا مزہ بالکل مختلف ہے۔ ایسی لذت نیند چھوڑ کر اٹھنے میں، اتنا انسان امن، سکون، چین محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ سویا رہتا اور وہ وقت گزر جاتا تو اس کو اتنا افسوس ہوتا کہ سخت افسوس میں مبتلا ہو جاتا۔ تو وہ سر ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ پہلی بات، کوئی سوال اس پر؟ آگے جو بات ہے نا، آپ اور میں اس پہ پابندی کریں۔ اللہ فرمانے یدعون ربہم، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، خوفاً، خوف کی حالت میں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ طمعا، اور اس بات کا اطمینان کرتے ہوئے کہ وہی دینے والا ہے، امیدیں اسی سے وابستہ ہونی چاہیے۔ یہ توکل کی اعلیٰ ترین کیفیات ہیں، یہ انہی کو نصیب ہوتی ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر اللہ قبول کرتا ہے۔ اور ایک اور صفت آخری نمبر 3 بیان ہوئی ہے۔ پہلی صفت تھی کہ بسترے سے الگ ہو جاتے ہیں، دوسری کہ اپنے رب کو خوف اور امید میں سے پکارتے ہیں، اور تیسری ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بڑی کمال کی صفت ہے، اور وہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس مال سے بڑی محبت ہے انسان کو، اور جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اپنے رشتہ داروں کو، حقداروں کو حق دیتا ہے، تو در حقیقت وہ اس ثبوت فراہم کرتا ہے اللہ کو کہ مجھے مال سے محبت نہیں، مجھے آپ کے حکم سے محبت ہے، مجھے آپ کی عبادت سے محبت ہے۔ کتنی زبردست آیاتیں ہیں یہ دونوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی 5 آخرت کے بارے میں تھی، اور یہ ان لوگوں کے لیے تاکہ میں اور آپ اپنا اس آئینے میں شکل دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ہم پر قرآن نے یہی اثر کیا ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ کتنی زبردست باتیں ہیں اللہ کی اس کتاب کی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر سر جی ایک کیا سوال، سر آپ نے بولا ہے نا کہ وَمِمَّا تہجد رَزَقْنَاهُمْ کے يُنْفِقُونَ، جی سوال کریں۔ جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سر جی اس پہ صرف مال و دولت تو نہیں آئے گا، صلاحیتیں، وقت، جو بھی نعمتیں اس سے دی ہوئی ہیں وہ سب بھی تو شامل ہوگا نا؟ رزق میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور جب مال خرچ کرے گے نا پھر باقی چیزیں تو آسان ہیں۔ اصل مسئلہ مال سے محبت ہے، اس کو ذہانت، تعلیم، ڈگریاں، یہ ساری کی ساری وہ استعمال کرے گا اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ رزق میں بڑا وسیع المفہوم ہے، لیکن جو شخص سب سے پہلے اپنے مال کو خرچ کرے گا پھر وہ باقی چیزوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سب سے زیادہ محبت قرآن میں بھی آیا ہے کہ انسان کو مال سے ہے، اور مال کی محبت کم کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ مال کو خرچ کرنا اللہ کے انفاق، انفاق فی سبیل اللہ۔ پتہ نہیں آپ کو سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ مومن کی سب سے بڑی نشانی کہ وہ مال سے محبت نہیں، اس کو رب سے محبت ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی رزق اور خصوصاً مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ جی سر جی الحمدللہ۔ جی سر۔ آج ہم یہاں ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور آیت 16 پر ہم نے ختم کر دیا۔ انشاءاللہ 17 نمبر آیت کل کریں گے۔
انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق دے، اور ہم سب کو جو ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بولا تھا نا کہ جو اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، دیکھیں، اور یہ واقعی یہ بالکل فیکٹ ہے، اگر کبھی شیطان سوئے رہنے دیتا ہے نا تو اٹھ کے تو آدمی کو بہت سر دکھ ہوتا ہے کہ میری نماز چلی کیا گئی ہے، بات ہے بہت آپ زیادہ دکھ ہوتا ہے، یہ اور کل وہ سارا دن ایسے گزرتا ہے جیسے آپ اس کا کچھ یعنی کہ کوئی مقصد نہیں رہتا ہے نا۔ اصل میں میڈم یہ بات آپ نے 100% ٹھیک کی ہے۔ رات کا وہ جو وقت ہوتا ہے نا، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ دن کی نمازیں فرض بھی جو ہیں آپ دیکھیں تو ہم بھاگتے دوڑتے ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ اور آپ کا رب اکیلے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اکیلے رب سے مانگ رہے ہیں۔ بالکل بالکل سر۔ وہ کیفیات ہی کچھ ایسی ہیں کہ جن پہ انسان اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ کہیں اور اس کو وہ اطمینان نہیں ملتا۔ بالکل بالکل، اور سکون دیکھیں کتنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سر آج ذرا میری لیٹ آنکھ کھلی تو چڑیوں کا بھی اتنا شور تھا، تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، تو میرے دل سے نکلا کہ واہ بندیا، جس کے لیے ساری کائنات سجائی وہی سویا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر لے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اپنی گھڑیوں کا سر جی استعمال وہ کیجیے۔ کل کا لیکچر، الارم جی سر جی کل کا لیکچر یوٹیوب پہ نہیں آیا۔ سن رہو تو کل کیوں نہیں ڈالا؟ بہانے مت بناؤ، آج ڈل چکے ہیں آپ کا، میں نے سن لیا، آپ مجھے میسج کیا کریں، ہم فوراً ایکشن لیں گے۔ یہ ہماری ٹھیک ذمہ ہے سر داری ہے جی۔ کہ چیزیں بر وقت آپ کے پاس پہنچیں۔ سر جی ایک تہجد سے متعلق ایک سوال کروں اگر ٹائم ہے تو؟ جی سوال کریں۔ سر وہ کل ایسا ہوا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئی نا 2 بجے تک، اصل میں میرے بازو میں تکلیف تھی، تو وہ اگر میں نیند نہیں آئی اور وہ میں اگر نماز پڑھتی ہوں تو وہ نفل میں شامل ہوگی یا تہجد میں شامل ہوگی؟ دیکھیں، تہجد آپ کو جب 2 بجے تک درد تھا نا، میں آپ کی جگہ ہوتا تو اٹھ جاتا، 2 بجے پڑھ لیتا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے سو جاتا، اور پھر فجر پڑھتا۔ اگر فجر قضا ہو جاتی تو میں قضا کر سکتا، ٹھیک۔ لیکن تہجد کی نماز آپ تہجد کے وقت ہی پڑھیں گے، اور وہ وقت ہوتا ہے رات سو کر اٹھ کر۔ نہیں سر اب میں سوئی نہیں ہوں، سو کے اٹھے تو تب تہجد میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے ٹھیک ہے 2 سر۔ بجے تک کیوں نہیں پڑھا جب آپ جاگ رہے تھے، درد ہو رہا تھا؟ نہیں سر وہ پڑھ لی ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تہجد میں شامل ہوگا جو سر جی ان نفل کا میں شامل سوال یہ ہوگا۔ کہ سونا ضروری ہے تہجد میں یا اس کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تو دونوں طرح ٹھیک ہے سر جی۔ لیکن اگر میری آنکھ نہیں لگے، تکلیف ہے بازو میں، اور 2 بج رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے پھر تہجد پڑھ پڑھ لیں۔ لوں گا۔ جی جی۔ ٹھیک ہے میں سر، اٹھ کے نماز جزاک پڑھوں گی اللہ سر۔ خیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کو ہدایت کے راستے پہ اللہ۔ چلنے آمین کے، اور ہم لوگوں کو بھی، سب کو، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو، اور اللہ تمام تعالیٰ دنیا کے جو کچھ مسلمانوں کو۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ آمین ہاں آمین آمین ثم آمین۔